شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ سچا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو بانجھ تھی، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر گھر میں قربانی کا جانور لے آتا ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا، جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بن موسم کی برسات نے تو جیسے میری بیوی کو بخلا کر رکھ دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادلوں کی زوردار گرج نے ہمارے دلوں کو دہلایا تھا۔ بارش کی وجہ سے صحن میں پرنالوں سے گرتے پانی کے شور اور کمرے کی کھڑکیوں پر بجتی بارش کی بوچھاڑ نے یہ تو احساس دلا دیا تھا کہ باہر بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ ایک دم ہی میری بیوی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تیز طوفانی بارش میں وہ دیوانہ وار اٹھی تھی۔ میری آنکھ اس کی ہڑبڑاہٹ پر کھلی تھی۔ جب تک میری آنکھ کھلی وہ بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اتنی بارش ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، باہر بیل اور گائیں بندھی ہیں بابر، مجھے باہر جانا ہے، وہ بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائیں گے۔ اس وقت میری بیوی اس قدر بدحاس تھی کہ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی اور بارش میں بھیگ جاتی، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا، عائشہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ اتنی طوفانی بارش میں باہر جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ زیادہ پانی سے تمہاری طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اگر تم بھیگ گئی، بیمار ہو گئی تو کون سنبھالے گا تمہیں؟ وہ کہنے لگی کہ قربانی کے جانور اگر بیمار ہو گئے یا مر گئے تو؟ مجھے نہیں پتا بابر، اگر آپ نہیں جائیں گے اور ان جانوروں کو محفوظ جگہ پر نہیں باندھیں گے تو پھر میں جاؤں گی۔ میں نے غصے اور تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے جب سے یہ دونوں جانور ہمارے گھر پر آئے تھے، میری بیوی تو ان پر نہال ہی ہوئی جا رہی تھی۔ نہ اسے گھر کی ہوش تھی نہ ہی اپنی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹھے یہیں کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور لانچ سے ہوتا ہوا باہر صحن میں آ گیا۔ دونوں جانور درختوں کی آڑ میں کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر آسمان پر ڈالی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بالٹیاں بھر بھر کر زمین پر پھینک رہا ہو۔ خیر، جانور ان سب موسموں کے عادی بھی ہوتے ہیں۔ سخت سردی ہو، بارش ہو یا پھر کڑک دھوپ ہو، بنا کسی چھاؤں کے گلیوں میں یہ گائیں بیل بینسیں بندھی رہتی ہیں۔ آج تک کبھی کوئی جانور اس وجہ سے مرا بھی ہے؟ ایک میری بیوی ہے کہ یوں ان کا خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کی اولاد ہوں۔ اب رات کی اس پہر اسے یہ احساس نہیں کہ میں بارش میں بھیگ کر بیمار بھی پڑ سکتا ہوں، لیکن ان بیل گائیں کا بڑا خیال ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے شاید رومانس کا سوچ رہے ہیں، بارش کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل کو کچھ مضبوط کیا اور صحن میں بھاگنے کے انداز سے درخت کے پاس پہنچا۔ بس 1 منٹ کا ہی راستہ تھا، لیکن میں پورا بھیگ چکا تھا۔ میں نے ان دونوں کی رسیاں کھولی اور چھتے ہوئے صحن میں لے آیا جہاں بارش کا پانی نہیں آتا تھا۔ میں نے انہیں وہاں باندھا اور چھینکے مارتا ہوا کمرے میں آ گیا تھا۔ سامنے دیکھا تو 2 موٹی چادریں سارا نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ کہنے لگی، دونوں جانوروں پر ڈال دو، کہیں انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس سے پہلے کہ جواب میں کچھ کہتا، میری پیدر پہ آنے والی چھینکوں نے مجھے کچھ کہنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ عائشہ نے جب میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، میں خود بھی جا کر دے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ عجیب عورت ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں، جو گرم بستر سے اٹھ کر بارش میں بھیگتا ہوا اس کے جانوروں کو بچانے گیا تھا۔ بس ان دونوں کی فکر ہے۔ میں نے الماری میں سے ایک صاف ستھرا تولیہ نکالا اور اپنا سر پونچھنے لگا۔ اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پہلے عائشہ میرا کتنا خیال رکھتی تھی، کیونکہ عائشہ کے لیے بس ایک میں اہم تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ہم بے اولاد تھے۔ عائشہ کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اسے بچوں کا جنون تھا۔ جب میری بہن میرے گھر رہنے آتی، عائشہ اس کے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھتی۔ میرا بانجا بمشکل سے 6 ماہ کا تھا اور عائشہ اسے رات کو اپنے ساتھ سلانے کی ضد کرتی۔ عائشہ چونکہ میری بہن کی بہترین دوست بھی تھی، اس لیے میری بہن نیلو اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ رات کو نیلو بھی اپنے بچے کے بغیر بے چین سی رہتی تھی، لیکن اس کا بیٹا معاذ عائشہ کے ساتھ سو رہا ہوتا۔ جب عائشہ گہری نیند سو جاتی تو میں چپکے سے بانجے کو اٹھاتا اور دوسرے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتی بہن کی گود میں دے دیتا۔ وہ اپنے بچے کو پکڑ کر سینے میں بھینچ لیتی۔ میں عائشہ کو کئی بار دبے لفظوں میں بھی کہہ چکا تھا، کم از کم معاذ کو رات کو تو نیلو کو دے دیا کرو، وہ رات کو روتا ہے تو میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ میں بہانہ بنانے کے لیے کہتا تھا۔
عائشہ مجھے گھورنے لگتی، کہتی ایسے نہیں کہتے بابر، کل کو کیا اپنے بچے کے لیے بھی یوں ہی کہو گے؟ اب میں اس سے سچ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری بہن کو اپنے بیٹے کی بنا نیند نہیں آتی۔ میں نے عائشہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، وہ تو میری اپنی اولاد ہوگی، اس لیے اس کا تنگ کرنا بھی اچھا لگے گا۔ تم پلیز معاذ کو رات میں اپنے پاس مت سلایا کرو۔ میں نے چاہا کہ عائشہ کسی طرح بھی معاذ کو رات کو نیلو کے پاس ہی رہنے دیا کرے۔ اگر یہ بات میں اسے صاف کہتا تو عائشہ کی دل آزاری ہوتی، لیکن معاذ سے جنونی محبت دیکھ کر تو کبھی کبھی ہم دونوں بہن بھائی گھبرا جاتے تھے۔ نیلو بس چند دن ہی رہنے آتی تھی اور عائشہ ان چند دنوں میں معاذ کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹ گیا جب میرے بہنوئی کی جاب کینیڈا میں لگ گئی اور نیلو اور معاذ بھی کینیڈا چلے گئے۔ تب سے عائشہ پھر سے اداس رہنے لگی تھی۔ اس بار مجھ سے کہنے لگی کہ قربانی کے جانور مجھے 2 مہینے پہلے ہی لا دو، میرا دل لگا رہے گا۔ میں نے جانور تو لا دیے، لیکن عائشہ نے ان کی خاطر مجھے ضرور پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ اب بھی وہ تیز بارش میں ان کے پاس تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی کمرے میں نہ آئی تو مجھے ہی باہر جانا پڑا۔ گائے کو وہ صاف کر کے چادر اڑا چکی تھی اور اب بھیگے بیل کو صاف کر رہی تھی۔ میں وہیں ہاتھ باندھے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن مجھے زور کا جھٹکا اس وقت لگا جب سارا نے اس بیل کے ساتھ۔ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ ایسی بھی جانور سے کیا محبت۔ میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب سارا کمرے میں آئی تو مجھے اس سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اول تو مجھے اس کی اس قسم کی حرکت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے کسی جانور کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ بہرحال میں لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ سکی۔ میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ صبح ویسے ہی پانی کی وجہ سے سڑکیں تالاب بنی ہوئی تھیں۔ میں کام پر نہیں گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عائشہ گائے سے زیادہ اس بیل کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ سب سے پہلے چارہ بھی اسے کھلاتی ہے۔ میں شام کی چائے پی رہا تھا۔ بارش کے بعد موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، اس لیے میں صحن میں ہی چائے پینے لگا۔ عائشہ اس وقت پورا صحن دھو چکی تھی۔ مجھے لگا اب وہ بھی صحن میں میرے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ جائے گی۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان چائے پئیں گے، لیکن وہ تو تیل کی شیشی پکڑے اس بیل کے پاس چلی گئی۔ وہ سفید رنگت والا بیل بھی عائشہ سے بے حد مانوس ہو چکا تھا، اس لیے عائشہ کو دیکھ کر ہی اس میں ایک پھرتیلا پن آ جاتا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے تیل ہاتھ کی ہتھیلی میں لیا اور پہلے اس کے سر پر ڈال کر مالش کرنے لگی۔ وہ بیل کا بچہ بڑے مزے سے آنکھیں بند کیے میری بیوی سے سر کی مالش کروا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے اندر جلن کا احساس سا ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں جانور نہیں لایا تھا تو عائشہ میرے سر پر روز تیل لگاتی تھی، اور اب تو میں اسے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سر کی مالش کے بعد عائشہ نے اس کی کمر پر مالش شروع کر دی۔ پتہ نہیں، لیکن عائشہ کا یوں اس بیل کی خدمت کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا عائشہ بس بھی کر دو، اب ادھر آؤ، میرے پاس آ کر چائے پیو۔ میری بات پر وہ یوں چونکی جیسے اپنے ٹرانس سے نکلی ہو، یعنی کہ وہ اس بیل کی مالش میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ میں بھی صحن میں موجود ہوں۔ ایسا بھی جانوروں سے کیا محبت کرنا۔ میرے اندر کی کھولن بڑھنے لگی تھی، اتنی کہ میں نے چائے کا کپ وہیں رکھا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ میری رویے پر حیران تھی۔ میں نے کہا حلیہ دیکھو اپنا، میری بیوی کم اور گائے والی زیادہ لگ رہی ہو۔ جاؤ جا کر نہا کر اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ اگر آج بارش کی وجہ سے میری آفس سے چھٹی ہو گئی ہے تو مجھے وقت دو۔ میری بات کو سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی بابر ہوا کیا ہے آپ کو؟ قربانی کے جانور مہمان ہوتے ہیں، ان کی خدمت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابھی گائے کی بھی تیل مالش کرنی ہے۔ آدھی رات دونوں پانی میں بھیگتے رہے ہیں، اگر تیل مالش نہ کی تو بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر مختلف چینل دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد سارا کمرے میں آئی، نہا دھو کر پھر سے باہر چلی گئی۔ کچن سے کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کھانا بنا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی باہر میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جاؤ جا کر اس بیل اور گائے کے ساتھ جا کر کھانا کھا لو۔ میرے جلے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرے پاس آ کر وہ بولی میرا بس چلے تو میں واقعی یہ بھی کر گزروں۔ عائشہ کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت صاف ستھرے کپڑے پہنے کھلے بالوں میں وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، میرا موڈ پل میں بدلا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ کبھی ایسی محبت مجھے بھی دکھا دیا کرو۔
شاید مجھ غریب کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جو مجھے وہ جانور دے سکتا ہے وہ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایک بے زبان جانور ایسا بھی کیا دے سکتا ہے اسے؟ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کوئی گھٹیا سوچ کا مالک شخص نہ تھا، نہ ہی شکی مزاج، اور شک بھی کس پر کرتا ایک جانور پر۔ میں نے خود کو جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے عائشہ کی ایک نہیں سنی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ ان جانوروں کی خاطر مجھے اگنور کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے 4 سال گزر جانے کے بعد بھی میں نے کبھی عائشہ کو اولاد کے نہ ہونے کا تانا نہیں دیا تھا۔ حالانکہ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی تھی، لیکن شادی کے بعد عائشہ فوراً ہی امید سے ہو گئی تھی۔ لیکن سیڑھیوں سے پاؤں پھسل کر گرنے کے باعث اس کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیوی اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے آج تک یہ بات عائشہ کو نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ شاید رو رو کر خود کو ہی ختم کر لیتی۔ جو ہوا اللہ کی مرضی تھی۔ عائشہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ وہ کھو چکی تھی میں نے اسے نہ بتایا تھا، نہ ہی ایسا کوئی احساس دلایا تھا۔ بس میں نے عائشہ میں دل لگانا شروع کر دیا۔ ہم ایک دوسرے میں ہی جینے کے لیے خوشیاں تلاش کر لیتے تھے۔ وہ ہر سال میری سالگرہ سرپرائز کے طور پر مناتی تھی اور میں سب جانتے بوجھتے یہ کہہ دیتا کہ تمہیں یاد تھا عائشہ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اسی طرح میں عائشہ کی سالگرہ پر اسے کوئی قیمتی تحفہ دے دیتا۔ مجھے تو عائشہ کی سنگت میں اپنی زندگی مکمل ہی لگتی تھی، لیکن عائشہ کے بچے کے لیے بڑھتی خواہش نے مجھے ضرور پریشان کر دیا تھا۔ کوئی بھی عورت اسے کسی ڈاکٹر حکیم کا پتہ بتاتی کہ ان کی دوا سے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں، عائشہ مجھے ضرور وہاں لے کر جاتی، لیکن جب کچھ نہ ہوتا تو بہت روتی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں بانجھ ہوں، کمی مجھ میں ہے، میں ہی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، سمجھی، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ عائشہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا جس کے بعد تم یوں رو رو کر ہلکان ہوتی رہو۔ اس کی ہر خامی کو میں اپنی کمی کہہ کر بات ختم کر دیتا تھا، لیکن عائشہ پر امید تھی، کہتی تھی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال پھر عائشہ نے مجھے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کا نہیں کہا، لیکن کبھی وہ آسٹریلین طوطے منگوا لیتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، کبھی اسے مچھلیاں پالنے کا شوق ہو جاتا، اور آج کل وہ ان گائے بیل سے اپنا دل لگائے بیٹھی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو آج بھی میرا کمرہ خالی تھا۔ یقیناً بیگم صاحبہ کو اپنے جانوروں کی یاد ستانے لگی تھی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ قربانی میں چند دن ہی رہ گئے تھے جب ایک دن اچانک ہی عائشہ چکرا کر گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اسے فوراً سے ہاسپٹل لے گیا۔ پورے 1.5 ماہ سے اس نے اپنا آرام سکون ان جانوروں کی خاطر خود پر حرام کر رکھا تھا، اس لیے شاید انتھک محنت کی وجہ سے آج وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کے مختلف ٹیسٹ لے رہی تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور میں کمرے کے باہر اپنا جی جلائے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ لیکن اسی وقت ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ عائشہ امید سے کیسے ہو سکتی تھی جبکہ ڈاکٹر تو مجھے صاف کہہ چکی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ پھر وہ حاملہ، مجھے یاد آنے لگا اس دن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جو وہ بیل اسے دے سکتا ہے میں نہیں دے سکتا۔ پھر بیل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ، میرا سر گھومنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا، لیکن جب یہ خبر عائشہ کو پتہ چلی تو وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے اس کی خوبی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ مجھ سے کہنے لگی بابر مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار میرا رب مجھے مایوس نہیں لٹائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے اندر نہ جانے کیوں بے چینی سی تھی۔ وہ کہنے لگی تم خوش تو ہونا۔ میں نے بڑی مشکل سے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے ایسا کیوں نہیں لگ رہا بابر۔ میں کیا جواب دیتا۔ میں نے کہا میں خوش ہوں، چلو اب گھر چلیں۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا کہ اب آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے ذہن میں سارا کی کئی بات یاد آنے لگی جو اسے کسی عامل نے کہی تھی کہ اگر وہ کسی بیل کے ساتھ برا فیل کرنے کے بعد شوہر کے پاس جائے گی تو اسے اولاد ہو جائے گی۔ یہ بات اسے کسی کالے عملیات کرنے والے عامل نے کہی تھی۔ خیر اس وقت نہ تو اس بات کو وہ ماننے کو تیار تھی اور نہ ہی میں، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہیں عائشہ نے اولاد کی خاطر ایسا کوئی گناہ نہ کر لیا ہو، کیونکہ آدھی آدھی رات کو وہ انہی جانوروں کے پاس رہتی تھی۔ میں گھر آیا تو عائشہ پھر سے اس بیل کے پاس جانے لگی، لیکن اس بار میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا جانور ہے اور جانور کو جانور ہی سمجھو تو بہتر ہے، وہ تمہیں سینگ مار دے تو کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے یہ دونوں کچھ نہیں کہیں گے، ان کی بدولت ہی تو میں ماں بنی ہوں۔ اس بات نے میرے ہاس
گم کیے تھے۔ میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ میں جانتا تھا کہ اولاد کے حصول کے لیے میری بیوی کس حد تک گر چکی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے کسی نے کہا تھا قربانی کے جانور اپنی جان اللہ کو دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دینے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی بے لوث خدمت کروں تو اللہ خوش ہو کر بندے کی دعائیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اور دیکھو نا بابر، میرے سوہنے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا۔ یہ سن کر میرا سارا غصہ اور غلط فہمی شک سب ختم ہو گئے تھے۔ عائشہ نے کوئی بھی گناہ کا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ اس دن بھی جب وہ بارش کے بعد بیل کے پاس کھڑی تھی تو شاید بیل کو ٹھنڈ لگ گئی تھی، اس نے الٹی کر دی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، لیکن عائشہ اس بیل کا منہ دھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے گن آئی تھی، لیکن عائشہ اسے صاف کر رہی تھی۔ شاید اللہ کو اس کا یہ عمل اچھا لگ گیا تھا۔ عائشہ کے یقین نے میرے اندر بھی ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا، بے زبان کی خدمت کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو قربانی کے جانور کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔